السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ اعتکاف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دائمی سنت ہے۔ اس میں اپنے آپ کو عبادت کے لیے محدود کر دینا، اجتماعیت چھوڑ دینا، لوگوں سے تعلقات منقطع کر کے اپنے آپ کو مخصوص جگہ پہ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ یہ تھا کہ آپ اعتکاف کے لیے خیمہ نصب کر لیا کرتے تھے، تو وہاں اپنے آپ کو محدود کر لیتے، لوگوں سے تعلقات، میل جول تقریباً بند ہو جاتی تھی۔ تو یہ اعتکاف ہے۔ اعتکاف کے فضائل کے بارے میں باقاعدہ کوئی روایت ثابت نہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ذاتی مستقل عمل تھا، اور آپ کا مستقل عمل جو ہے یہ بھی فضیلت کا باعث ہے، اور اس کے اور سے بے شمار فوائد ہیں۔ اس بارے میں کچھ مروی روایات ہیں، ان کی کچھ ایک دو بیان کرنے کے بعد ہم باقی اعتکاف کی طرف آتے ہیں کہ کب شروع کرنا چاہیے، اور اعتکاف میں کیا کیا کام کرنے چاہیے، کون سے کام نہیں کرنے چاہیے۔ اعتکاف کے حوالے سے ایک روایت ہے، طبرانی اوسط میں 3726 نمبر روایت ہے۔ عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مشی فی حاجت اخیہ کان خیرا لہ من اعتکاف 10 سنین۔ جو شخص اپنے کسی بھائی کی ضرورت کے لیے چل کر جائے تو یہ اس کی ضرورت کے لیے چل کے جانا کہ اس کا کوئی کام کروا دے گا، یہ 10 سال کے اعتکاف سے زیادہ بہتر ہے۔ وَمَنِ اعْتَكَفَ يَوْمًا ابْتِغَاءَ وَجْهِ اللَّهِ، اور جو شخص اللہ کے چہرے کی رضا کے لیے تلاش کے لیے ایک دن کا اعتکاف کرے، جعل اللہ بینہ وبین النار 3 خنادق، تو اللہ تعالیٰ اس بندے اور جہنم کے درمیان 3 خندقیں بنا دیتا ہے۔ کل خندق ابعد مما بین الخافقین، ان میں سے ہر خندق آسمان کے 2 کناروں، مشرق اور مغرب یا شمال جنوب، ان کناروں کی نسبت اس خندق کی چوڑائی زیادہ ہوگی۔ تو یہ روایت سخت ضعیف ہے۔ طبرانی اوسط میں 7326 نمبر روایت ہے۔ اس میں حسن بن بشر بن سلم ضعیف راوی ہے۔ تحریر تقریب و تہذیب میں اسے ضعیف قرار دیا گیا ہے، اور ان کے والد بشر بن سلم جو ہیں یہ الجرح و تعدیل میں اس کو منکر الحدیث قرار دیا گیا۔ اسی طرح کی ایک روایت ہے، شعب الایمان بہقی میں ہے 3689 نمبر روایت، اس میں بھی اسی طرح کی الفاظ بیان کیے ہیں۔ وہ کچھ تفصیلی روایت ہے، اس میں بھی یہی علتیں ہیں جو پیچھے بیان ہوئی ہے۔ شعب الایمان بہقی میں 3678 نمبر ایک روایت ہے۔ عبداللہ بن عباس بیان کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے معتکف کے بارے میں بیان کیا، انہ معتکف الذنوب، یہ تو گناہوں سے کنارہ کشی کرنے والا ہے، اس سے گناہ جو دھل جاتے ہیں یا گناہوں سے روک لگ جاتی ہے، وَيَجْرِي لَهُ مِنَ الْأَجْرِ كَأَجْرِ عَامِلِ الْحَسَنَاتِ كُلِّهَا، اور اس کے لیے ایسا اجر جاری کر دے جیسے وہ تمام نیکیوں پر عمل کرنے والا ہے۔ تو یہ روایت بھی ساحل بن شاذوے اور عبیدہ بن بلال العمی البخاری، یہ 2 مجہول راوی ہیں اس میں، اور فرقد سبخی یہ ضعیف راوی ہے۔ تو باقاعدہ اعتکاف کے حوالے سے کہ اس کی کوئی فضیلت بیان کی ہو حدیث میں اللہ کے رسول نے، ایسی کوئی حدیث بیان نہیں۔ شعب الایمان بہقی میں اور بھی کچھ روایتیں ہیں، تو ساری ہی ضعیف ہیں، اس لیے ایسی روایتیں بیان کرنے سے گریز کرنا چاہیے۔ اب مساجد اعتکاف کرنا کہاں چاہیے؟ اعتکاف کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے مساجد جو ہیں وہ اعتکاف گاہیں قرار دیا ہے کہ اعتکاف مساجد میں ہونا چاہیے، گھروں میں، اپنے کسی آفس میں یا کسی رہائش گاہ میں، کوارٹر میں اعتکاف نہیں ہو سکتا۔ اس کی دلیل سورہ بقرہ کی آیت نمبر 187 ہے۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں، وَلَا تُبَاشِرُوهُنَّ وَأَنْتُمْ عَاكِفُونَ فِي الْمَسَاجِدِ، بیویوں سے مباشرت نہ کرو جب تم مسجدوں میں اعتکاف کرنے والے ہو۔ تو مسلم اعتکاف کا تعلق مسجد کے ساتھ ہے۔ یہاں اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ وضاحت کر دی، عورتیں بھی مسجد میں اعتکاف کریں گے اور مرد حضرات بھی۔
اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دائمی عمل یہی تھا کہ آپ مساجد میں مسجد میں اعتکاف کرتے رہے ہیں، گھر پہ کبھی اعتکاف نہیں کیا۔ اور ازواج مطہرات نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں بھی کچھ عورتوں نے مسجد میں اعتکاف کیا ہے، اور آپ کے بعد بھی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور دیگر عورتیں مسجد میں ہی اعتکاف کیا کرتی تھیں۔ اور امام بخاری رحمہ اللہ نے یہاں عنوان قائم کیا صحیح بخاری میں، باب الاعتکاف فی العشر الاواخر، ایک تو اعتکاف آخری عشرے کا ہونا چاہیے، دوسرا والاعتکاف فی المساجد کلھا، ہر طرح کی مسجد میں اعتکاف ہو سکتا ہے۔ تو کچھ لوگ قید لگاتے ہیں جی مسجد جامع ہونی چاہیے، وہاں خطبہ ہوتا ہو، فلاں چیزیں ہوں، فلاں سہولتیں ہیں، تو یہ اپنی طرف سے ہی پابندیاں ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے یہاں مساجد کا ذکر کیا ہے تو وہ جامع مسجد ہے یا غیر جامع، وہاں جمعہ ہوتا ہے یا نہیں ہوتا، ہر طرح کی مسجد میں اعتکاف ہو سکتا ہے۔ اور کچھ جو قید لگائی جاتی ہے کہ مسجد جو ہے وہ جامع مسجد میں ہوتا ہے، اس بارے میں مروی روایت ضعیف ہے۔ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتی ہیں، السنۃ علی المعتکف ان لا یعود مریضا ولا یشہد جنازۃ ولا یمس امرأۃ ولا یباشرھا ولا یخرج لحاجۃ الا لما لا بد منہ۔ معتکف کے لیے مسنون یہ ہے کہ وہ نہ کسی بیمار کی تیمارداری کرے، نہ کسی جنازے میں شریک ہو، نہ عورت کو چھوئے، نہ اس سے مباشرت کرے، نہ کسی کام کے لیے نکلے سوائے کسی ضروری کام کے۔ ولا اعتکاف الا بصوم، روزے کے بغیر اعتکاف نہیں ہے۔ ولا اعتکاف الا فی مسجد جامع، اور جامع مسجد میں اعتکاف ہوگا، اس کے علاوہ کسی اور مسجد میں اعتکاف نہیں۔ تو یہ ابو داود میں 2473، سنن بہقی میں 8594 نمبر روایت ہے، روایت یہ ضعیف ہے۔ تو اس لیے اس طرح کی پابندی نہیں عائد کی جا سکتی کہ آپ فلاں مسجد میں بیٹھیں، فلاں میں نہ بیٹھیں۔ 2473 نمبر یہ روایت ہے ابو داود میں، اور اس میں امام ظہری تدلیس کر رہے ہیں، ظہری کی تدلیس کی وجہ سے یہ روایت ضعیف ہے۔ کچھ لوگ قید لگاتے ہیں جی عام مسجدوں میں اعتکاف ہوتا ہے نہیں، جس نے اعتکاف کرنا ہے وہ 3 مسجدوں میں اعتکاف کرے، کعبہ میں، مسجد نبوی میں اور بیت المقدس میں۔ یہ روایت بھی ضعیف ہے۔ حذیفہ نے عبداللہ بن مسعود سے کہا کہ آپ کے گھر کے درمیان اور ابو موسیٰ کے گھر کے درمیان کچھ لوگ اعتکاف بیٹھے ہوئے ہیں، اور آپ کو معلوم بھی ہے کہ اللہ کے رسول نے یہ فرمایا لا اعتکاف الا فی مسجد الحرام او قال الا فی المساجد الثلاثہ۔ آپ کو پتہ ہے کہ اللہ کے رسول کا یہ فرمان ہے کہ مسجد حرام میں اعتکاف ہوگا، یا 3 مساجد، مسجد حرام، مسجد نبوی اور مسجد اقصیٰ کے علاوہ کسی اور مسجد میں اعتکاف نہیں ہو سکتا، انہی مساجد میں اعتکاف ہوگا۔ تو اس کے باوجود لوگ اعتکاف بیٹھے ہوئے ہیں۔ تو عبداللہ بن مسعود نے کہا شاید آپ بھول گئے ہیں، انہوں نے یاد رکھا ہے یا تجھے غلطی لگی ہے، اور وہ راستی پر ہے۔ یہ روایت سنن بہقی میں 8574 نمبر روایت، معجم اسامی شیوخ ابی بکر اسماعیلی 336، طبرانی کبیر 9ویں جلد 302 نمبر صفحہ اور 9511 نمبر روایت ہے۔ یہ روایت بھی ضعیف ہے، سفیان بن عیینہ کی تدلیس ہے۔ اس لیے کسی بھی مسجد میں اعتکاف کریں، اور بہتر یہی ہوتا ہے کہ اپنے قریب کی مسجد میں اعتکاف کریں، وہاں سے گھر والوں کو بھی کھانا پہنچانے کی، کپڑے پہنچانے کی آسانی ہوتی ہے، خود بھی بندہ اگر ضرورت پڑے تو جا سکتا ہے۔ تو دور مسجد میں جانا اس کی نہ تو کوئی ترغیب ہے، اور نہ کہ جہاں رش زیادہ ہوگا وہاں زیادہ ثواب ملے گا، ایسی کوئی بات نہیں، اس لیے قریب والی مسجد میں اعتکاف کریں۔ اب معتکف جو ہے جب اعتکاف گاہ میں اپنے چلا جائے تو اسے کرنا کیا چاہیے؟ تو اسے جو ہے اپنی عبادات میں ہی، ذکر اذکار میں، تلاوت میں، نوافل میں، انہی کاموں میں جو ہے وہ مشغول رہنا چاہیے۔ گپ شپ، سماجی رابطے، لوگوں کے ساتھ معاملات نپٹانا، ویسے ہی کسی مسئلے میں جو ہے بات چھیڑ کے بیٹھے رہنا، مساجد میں ہونے والے دروس اور وہاں ہونے والے دروس اور ترجمہ کلاسیں یا اس طرح کی مجالس میں، محافل میں نہیں بیٹھنا چاہیے، کیونکہ اعتکاف مقصد ہی اپنے آپ کو روک کے رکھنے کا ہے۔ اللہ کے رسول سے زیادہ تبلیغ کا کسے شوق تھا؟
10 دن آپ ٹک کے مسجد میں بیٹھتے، کہیں نہیں آیا کہ باقاعدہ کوئی درس چلتا ہو یا لوگوں کو کوئی اس طرح کے مسائل سمجھائے جاتے ہو۔ ہمارے یہاں سارا سال مسجدوں میں کوئی ذوق شوق نہیں ہوتا مسائل کا، بس رمضان میں آ کے یہی ہوتا ہے کہ سارا اسلام اور دین بس اسی مہینے میں سمجھانا ہے۔ تو اس لیے اعتکاف مقصد ہی اپنے آپ کو خلوت میں روکنا ہے، الگ سے ہو کے لوگوں سے اللہ کی عبادت کرنا، بس مسائل سیکھنا سمجھنا یہ اس کی ذمہ داری نہیں ہے۔ یہ جو مسئلے سیکھ چکا ہے، سمجھ چکا ہے، ان کے مطابق عمل کرے، تلاوت کرے، اذکار کرے، نوافل، وہ نوافل جو شریعت اللہ کے رسول سے شرعی طور پر ثابت ہیں اتنے پڑھے۔ یہ نہیں کہ نوافل میں بھی پھر ہم ایسا طریقہ اختیار کرتے ہیں کہ جو طریقے اللہ کے رسول سے ثابت نہیں ہوتے۔ امام مالک رحمہ اللہ کہتے ہیں والمعتکف مشتغل باعتکافہ۔ موطا امام مالک میں ان کا یہ قول ہے کہ معتکف اپنے اعتکاف میں ہی مشغول رہے، کسی اور کاموں میں نہ الجھے یا کاموں میں نہ پڑے، تجارت ہوگی، دوسرے معاملات ہو گئے، اور باقی اصلاح احوال کے لیے اپنے گھر والوں کی مصلحت کے لیے کوئی کام کہنا یا کوئی اس طرح کا معاملہ آ جاتا ہے جو ہلکا سا ہوتا ہے، بس 1-2 منٹ کی بات ہوئی، اس طرح کی باتیں کر سکتا، باقی باقاعدہ پوری جو ہے وہ تفصیل نہیں بیان کر سکتا۔ ہمارے ہاں یہ ہوتا ہے کہ لوگ موبائل لے کے آ جاتے ہیں تو پورا دکان کو ان کو سمجھایا جاتا ہے، کاروبار کے طریقے گور سکھائے جاتے ہیں۔ ایسے ہی کوئی مسئلہ شروع ہو گیا تو مسئلے میں جو ہے وہ لوگ آدھا پونا گھنٹہ 2 گھنٹے بیٹھے رہتے ہیں۔ تو ان چیزوں سے معتکف کو گریز کرنا چاہیے، اپنے آپ کو صرف عبادت کے لیے ہی روکے رکھنا چاہیے۔ تو یہ طریقہ کار ہے اعتکاف کا۔ ہمارے ہاں اس حوالے سے کچھ خامیاں نقائص پائے جاتے ہیں۔ ایک تو انتظامیہ نے اپنا ذمہ لے لیا معتکفین کا کہ ان کو یہ سنبھالے گی، سحری بھی کرائے گی، افطاری بھی کرائے گی، پھر درس صبح بھی ہوگا، دوپہر کو بھی ہوگا، ظہر کے بعد بھی ہوگا، ممکن ہے تراویح کے بعد بھی کسی مبلغ خطیب کو بلا لیں۔ تو انتظامیہ کی معتکفین کی اصلاح انتظامیہ کی ذمہ داری نہیں ہے، وہ اپنی سحری کریں، اپنی افطاری کریں، خیمے میں کر سکتے ہیں خیمے میں کریں، گھر سے لا کے یا معمولی سا ہلکا پھلکا وہاں سے سحری کرائیں، کوئی مسئلہ نہیں۔ انتظامیہ کی یہ ذمہ داری نہیں ہے۔ پھر اجتماعی افطاری، اجتماعی سحری، اس کی بھی کوئی دلیل نہیں ملتی۔ لوگ اپنے خیموں میں جتنی ان کو ضرورت ہے سحری کے وقت سحری کر لیں، افطاری کے وقت افطاری کر لیں۔ تو اس میں معتکفین کی اجتماعی افطاری اور اجتماعی سحری کی بھی کوئی دلیل نہیں ملتی، اور اس سے خلوت پر زیادہ آتی ہے، اس لیے ان چیزوں سے گریز کرنا چاہیے۔ اب اعتکاف کن دنوں میں کرنا چاہیے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول یہ تھا کہ آپ آخری ذی الحجہ کے آخری 10 دنوں کا اعتکاف کرتے۔ تو اس لیے جنہوں نے اعتکاف کرنا ہے وہ مغرب سے پہلے 20واں روزہ ہے، 21ویں رات شروع ہو رہی ہے، تو 21ویں رات مغرب ہونے سے پہلے مسجد میں پہنچ جائیں، کیونکہ جو ہی مغرب شروع ہوگی اعتکاف شروع ہو جائے گا۔ تو بہتر یہ ہوتا ہے کہ یہ لوگ مغرب تک مسجدوں میں پہنچ جائیں یا افطاری کرنے کے ساتھ ہی مسجد میں آ جائیں۔ سیدنا ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ صحیح بخاری میں 2108، صحیح مسلم میں 1167 نمبر روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے رمضان کا درمیانی عشرے کا اعتکاف کیا۔ جب 20 راتیں گزر گئیں اور 21ویں رات شروع ہو گئی، آپ اپنے گھر لوٹ آئے، اور جو لوگ آپ کے ساتھ اعتکاف کرنے والے تھے وہ بھی چلے گئے۔ پھر آپ نے لوگوں کو خطبہ دیا اور انہیں حکم دیا جو اللہ تعالیٰ نے چاہا، ثم قال، پھر آپ نے فرمایا کنتو اجابر هذه العشرہ، میں اس 10 دنوں کا اعتکاف کیا کرتا تھا، ثم قد بدا لی، پھر میرے لیے یہ واضح ہوا کہ میں آخری 10 راتوں کا اعتکاف کروں۔ تو جو میرے ساتھ جنہوں نے اعتکاف کیا تھا وہ اپنے معتکف میں ہی ٹھہرے رہیں، اور مجھے یہ رات دکھائی گئی ہے لیلۃ القدر کی، پھر مجھے بلا دیا گیا اور کہا فابتغوها فی العشر الاواخر،
آخری 10 راتوں میں لیلۃ القدر تلاش کرو، وابتغوها فی کل وتر، اور ہر طاق رات میں تلاش کرو۔ تو اس سال لیلۃ القدر 21ویں رات کو ہی ہے۔ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی بیان کرتی ہیں، صحیح بخاری میں 2020، صحیح مسلم میں 1172 نمبر روایت ہے، کانا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یجاور فی العشر الاواخر من رمضان، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رمضان کی آخری 10 راتوں کا اعتکاف کیا کرتے تھے اور کہا کرتے تھے تحروا لیلۃ القدر فی العشر الاواخر من رمضان، رمضان کے آخری عشرے میں لیلۃ القدر تلاش کرو۔ اب سمجھ یہ آئی کہ آخری 10 راتوں کا اعتکاف کرنا چاہیے، اور 20واں دن جب ختم ہوتا ہے تو مغرب کے ساتھ ہی آخری عشرہ شروع ہو جاتا ہے، 21ویں رات شروع ہوتی ہے۔ اسلامی ترتیب پہلے دن آتا ہے، رات آتی ہے، پھر دن شروع ہوتا ہے۔ تو 20 روزے جو ہی پورے ہوں مغرب کے ٹائم آخری عشرہ شروع ہو جائے گا۔ اس لیے جس نے اعتکاف کرنا ہے وہ کوشش یہ کرے کہ مغرب کی نماز مسجد میں جا کے پڑھے۔ اب ایک تو اعتکاف کے لیے خیمے لگانے چاہیے، اللہ کے رسول کے خیمہ لگتا تھا، ازواج مطہرات نے بھی خیمے نصب کیے، باقی جو لوگ اعتکاف کرتے تھے وہ بھی خیمے نصب کرتے تھے، صحیح بخاری اور صحیح مسلم میں اس کی تفصیل موجود ہے۔ تو ہمارے ہاں جو کھلا اعتکاف ہوتا ہے یہ مصنون اعتکاف ہی نہیں ہے، اس نے تو اعتکاف کیا ہی نہیں، وہ تو ویسے ہی جم گھٹے میں ایک جماعت کی شکل میں بیٹھا ہوا ہے۔ تو ایسی مساجد جہاں کھلا اعتکاف ہوتا ہے حرم کی اور مسجد نبوی کی، تو ہم مجبوریاں پیش کرتے ہیں کہ وہاں بڑا رش ہوتا ہے، ایسا ہو نہیں سکتا، حالانکہ کرنا ہو تو ہو سکتا ہے۔ باقی عام ہمارے ہاں جو مساجد ہوتی ہے، جو فلاں مرکز میں بڑا رش ہے، یا جس طرح علامہ طاہر القادری صاحب شہر اعتکاف جو ہے اس کا اہتمام کرتے ہیں، بساتے ہیں، یہ ٹھیک نہیں۔ مسجدوں میں اعتکاف کریں اور خیمے نصب ہونے چاہیے، کھلا اعتکاف کو نہیں۔ اب اعتکاف والی جگہ میں، اس خیمے میں یا جہاں اعتکاف کے لیے معتکف نے اپنا سامان جو ہے محدود کیا ہے اپنے آپ کو، وہاں کناتے تانی ہیں، کپڑے تانے ہیں، یا خیمہ نصب کر لیا ہے، اس میں داخل کب ہونا ہے؟ اس بارے میں علماء کے مختلف آراء ہیں۔ کچھ کہتے ہیں 21ویں رات مغرب کے ساتھ ہی اس میں معتکف میں چلا جائے، کچھ کہتے ہیں 20ویں روزے کی صبح کو مسجد میں داخل ہونا چاہیے، اور کچھ کہتے ہیں تیسرا موقف یہ ہے کہ چلا تو وہ مغرب ٹائم میں 21ویں کی مغرب کے ٹائم ہی چلا جائے، لیکن وہ رات اپنے آپ کو مسجد میں ہی عبادت میں مصروف رکھے اور 21ویں فجر نماز پڑھ کے پھر اپنے خیمے میں داخل ہو۔ تو یہ تیسرا موقف جو ہے یہ دلائل کے زیادہ قریب ہے اور صحیح معلوم ہوتا ہے۔ اس کے دلیل سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتی ہیں، صحیح مسلم 1172، سنن ابی داود میں 2464، سنن ابن ماجہ میں 1771 نمبر روایت ہے، جامع ترمذی میں 791، کہتی ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا اراد ان یعتکف صلی الفجر، جب اعتکاف کا ارادہ کرتے، فجر کی نماز پڑھتے، ثم دخل معتکفہ، پھر اپنے معتکف میں داخل ہوتے، آپ اپنا خیمے کے بارے میں حکم دیتے، وہ نصب کر دیا جاتا، اور رمضان کے آخری 10 راتوں میں اعتکاف کا حکم دیا کرتے تھے۔ تو امام مالک رحمہ اللہ اور چاروں ائمہ، امام مالک، امام احمد بن حنبل، امام شافعی، امام ابو حنیفہ، چاروں کا موقف یہ ہے کہ معتکف جو ہے وہ اعتکاف والی جگہ میں 21ویں رات مسجد سے باہر ہی رہے، 21ویں رات کو مغرب کے ٹائم آ جائے لیکن وہ رات عبادت میں مصروف رہے، خیمے میں نہ جائے، 21ویں کی فجر کی نماز پڑھ کے پھر داخل ہو جائے خیمے میں۔ امام مالک کا بھی یہ موت ہے، امام مالک میں 1116 نمبر روایت ہے، کہتے ہیں یدخل المعتکف المکان الذی یرید ان یعتکف فیہ قبل غروب الشمس من اللیلۃ التی یرید ان یعتکف فیہا، کہ جس رات اس نے اعتکاف شروع کرنا ہے 21ویں رات کو، وہاں مغرب سے پہلے ہی اپنے معتکف میں داخل ہو جائے، حتی یستکمل باعتکافہ اول اللیلۃ التی یرید ان یعتکف بہا، تاکہ اس کا اعتکاف شروع ہو جائے پہلے آخری عشرے کا۔ عبدالرحمن مبارک پوری رحمہ اللہ بھی یہی کہتے ہیں کہ معتکف جو ہے وہ غروب آفتاب سے پہلے 21ویں رات کی غروب آفتاب کے وقت اعتکاف شروع کر دے، یہ اس کے اعتکاف کے وقت کا آغاز ہے۔ تو اس وقت جو ہے
یہ اس کا آغاز ہوگا اور خیمے میں داخل ہونا تب ہے جب یہ صبح کی نماز پڑھ لے گا۔ یہ اوزائی، لیث، ثوری، ائمہ اربعہ کا موقف ہے۔ تو یہی موقف جو ہے انہوں نے پسند کیا ہے عبد الرحمن مبارک پوری رحمہ اللہ نے۔ سید سابق رحمہ اللہ نے بھی فقہ السنہ میں یہ لکھا ہے، اور علامہ عبید اللہ مبارک پوری نے میرات المفاتیح میں کئی علماء کی آراء، جمہور علماء کا یہی موقف لکھا ہے کہ چلا یہ 21ویں مغرب کے ٹائم ہی چلا جائے، رات باہر گزارے اور فجر کی نماز پڑھ کے جو ہے یہ معتکف اپنے اعتکاف والی جگہ میں داخل ہوگا۔ تو یہ ہو گیا اعتکاف کا طریقہ، آغاز کب ہوگا اور خیمے میں کب داخل ہوگا۔ اگلا کام ہے اس کے لیے کون سے کام کرنے چاہیے، بہتر کام کون سے ہیں معتکف کے لیے، اعتکاف کرنے والے کے لیے۔ تو یہ نوافل جو ہے، نفلی عبادت کرے، زیادہ سے زیادہ وہ عبادت کرے جو اللہ کے رسول سے ثابت ہے۔ ہمارے یہاں بھی افراط و تفریط کا شکار ہو جاتے ہیں کہ ساری زندگی نفل پڑھے نہیں ہوتے، اور رمضان میں ہم سینکڑوں نفل پڑھ لیتے ہیں۔ رات کی عبادت بھی اللہ کے رسول کی اس کی ساری تفسیر موجود ہے، دن کی عبادت کی بھی ساری تفصیل موجود ہے۔ تو دن اور رات کے نوافل جو اللہ کے رسول سے ثابت ہیں وہ پڑھنے چاہیے، اپنی طرف سے 100 نفل نہ پڑھنا شروع کر دیں۔ نماز میں مشغول رکھے، تلاوت قرآن میں، اذکار میں، استغفار میں، اور اسی طرح نیکی کے کاموں میں ایسے کام نہیں کرنے چاہیے جس میں اللہ تعالیٰ کی نافرمانی ہو۔ تو اس میں قرآن ترجمے کے ساتھ، تفسیر کے ساتھ بھی پڑھ سکتا ہے۔ اسی طرح کوئی مسائل کی کتاب اگر دیکھے کہ مجھے مسائل کے سمجھنے میں ضرورت ہے تو مسائل کی کتاب لے لے۔ بہرحال اپنے آپ کو انہی کاموں میں مصروف رکھے، تعلیم و تعلم میں، اذکار میں، عبادت میں۔ فضول کاموں میں مشغول ہونا، بے تکی گپیں چھوڑنا، ویسے جو ہے وہ انتظامی کاموں میں چلے جانا، سحری کی ذمہ داری لے لی، افطاری کی ذمہ داری لے لی، لوگوں کے لیے جو ہے وہ کوئی اور جو ہے وہ راستہ نکال لیا، تو اس طرح کے کام اس کو زیبا نہیں دیتے، اس سے بچنا چاہیے۔ اب اگلا کام ہے کہ اعتکاف کی حالت میں کون کون سے کام کیے جا سکتے ہیں۔ تو اعتکاف کی حالت میں ایک تو اگر گھر کا کوئی فرد ملاقات کے لیے آتا ہے یا اسی طرح کوئی اور آ گیا ملاقات کے لیے، تو اس کے ساتھ کچھ ضروری بات کی جا سکتی ہے۔ اور اگر عورتیں آئی ہیں، بیوی آئی ہے یا بچیاں آئی ہیں اور مسکن ان کی رہائش تھوڑی دور ہے اور فتنے کا ڈر ہے، رات کا وقت ہو، تو وہ ان کو گھر تک بھی چھوڑ کے آ سکتا ہے، اور بیویوں کے ساتھ یا اس طرح جو ملاقاتی ہیں ان کے ساتھ کچھ چند منٹ کی گفتگو بھی کی جا سکتی ہے۔ تو اس کی دلیل علی بن حسین بیان کرتے ہیں کہ صفیہ رضی اللہ تعالی عنہ نے بیان کیا، وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آپ اعتکاف پر تھے، تو آخری 10 دنوں میں مسجد میں آپ کی زیارت کے لیے آئیں اور آپ کے ساتھ کچھ دیر بات چیت کی، پھر جانے لگیں۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم فقام النبی صلی اللہ علیہ وسلم یقلبھا، اسے آگے تک چھوڑنے کے لیے آپ بھی اس کے ساتھ کھڑے ہو گئے، حتیٰ کہ مسجد کے دروازے کے پاس ہے جو ام سلمہ کے دروازے کے پاس تھا۔ تو آپ کے پاس سے 2 انصاری شخص گزرے، انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سلام کیا، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا علی رسلکم، تھوڑا سا آہستہ چلو، ٹھہرو، یہ صفیہ بنت ہوئی ہیں، مثلا میری بیوی ہے، کوئی اور عورت نہیں ہے۔ تو انہوں نے حیرانگی کا اظہار کیا، اللہ کے رسول، آپ کے بارے میں ہم یہ سوچیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا شیطان انسان میں خون کی طرح دوڑتا ہے، تو مجھے ڈر تھا کہ وہ تمہارے دلوں میں کوئی اس طرح کی بات نہ ڈال دے۔ یہ صحیح بخاری میں 2035، صحیح مسلم میں 2175 نمبر روایت ہے۔ تو اس سے ثابت ہوا کہ کسی زائر کے لیے جو ملاقاتی ہے اس کے ساتھ کچھ وقت کے لیے گپ شپ کی جا سکتی ہے، اس کی بات سنی جا سکتی ہے، اور اس کی ضرورت جو وہ پوچھنے آیا ہے اس کا حل کیا جا سکتا ہے۔ اگلی روایت صحیح بخاری میں ہے 2038 نمبر روایت، علی بن حسین رحمہ اللہ بیان کرتے ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں تھے اور آپ کے پاس آپ کی بیویاں تھیں، فروح نہ وہ چلی گئی شام کو، اور آپ نے صفیہ بنت ہوئی رضی اللہ عنہ سے کہا تو نے جلدی نہیں کرنی حتیٰ کہ میں تجھے چھوڑ کے آؤں گا۔ ان کا اسامہ محلہ
تھا، وہاں ان کا گھر تھا، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کے ساتھ گئے۔ تو پھر آگے تفصیل یہ تھی۔ تو اس میں ہے کہ اس طرح کے چھوٹے موٹے کام معتکف کر سکتا ہے، یہ نہیں کہ مسجد میں چلا گیا تو مسجد سے باہر نکلے گا تو اس کا اعتکاف باطل ہو جائے گا، ایسی کوئی بات نہیں۔ ضرورت کے تحت وہ مسجد میں ملاقاتیوں سے ملاقات بھی کر سکتا ہے اور باہر تک کسی کو الوداع بھی کر سکتا ہے۔ اعتکاف کی حالت میں بالوں کو کنگھی کرنا، بلکہ کنگھی کروانا، سر دھونا، اس طرح جسم کی صفائی وغیرہ، کپڑے بدلنا، یہ ساری چیزیں ہی جائز اور مباح ہیں۔ معتکف ایسا کر سکتا ہے، یہ نہیں کہ وہ 10 دن نہ نہائے، نہ خوشبو استعمال کرے، نہ صابن اور گندا بن کے نکلے، ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ اعتکاف کے دوران اگر ضرورت ہو تو غسل کر سکتا ہے، ضرورت ہو کنگھی کر سکتا ہے، ضرورت ہو تو سر بھی دھو سکتا ہے۔ اس کے دلائل سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتی ہیں کہ کان النبی صلی اللہ علیہ وسلم یسغی الی راسہ وہو مجاور فی المسجد، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میری طرف اپنا سر جھکاتے اور آپ مسجد میں اعتکاف کی حالت میں ہوتے تھے۔ فأرجلہ وانا حائض، اور میں آپ کو کنگھی کر دیا کرتی تھی جبکہ میں حائضہ ہوتی۔ صحیح بخاری میں یہ 2028 نمبر روایت ہے۔ اسی طرح یہ ثابت ہوا کہ انسان جب کسی سے کنگھی کروا سکتا ہے تو خود تو بلا اولیٰ کنگھی کر سکتا ہے، تو کنگھی اعتکاف کی حالت میں کی جا سکتی ہے۔ اگلی دلیل ہے صحیح بخاری میں 2031 اور صحیح مسلم میں 297 نمبر روایت ہے۔ صحیح بخاری میں 231 اور صحیح مسلم میں 297۔ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتی ہیں کانا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یخرج الی راسہ من المسجد، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے لیے مسجد سے سر نکالتے، آپ مسجد میں ہوتے، میں گھر پہ ہوتی، آپ اعتکاف میں ہوتے، فاغسلہ وانا حائض، میں حیض کی حالت میں آپ کا سر دھو دیا کرتی تھی۔ تو اس سے جب کسی اور سے سر دھلایا جا سکتا ہے تو خود بالاولیٰ جو ہے وہ دھویا جا سکتا ہے۔ اگلا مسئلہ، اگر مسجد میں انتظام نہیں ہے وضو کا، واش رومز نہیں ہیں، نہانے کے لیے غسل خانہ نہیں ہے، یا اس کو کوئی گھر سے کھانا دینے والا کوئی نہیں، تو ایسا شخص جو ہے وہ مسجد سے جا کے گھر میں جا کے قضائے حاجت کر سکتا ہے، گھر میں وضو کر سکتا ہے، گھر میں جو ہے وہ کھانا لے کے آ سکتا ہے۔ اس کی دلیل صحیح بخاری میں 229، صحیح مسلم میں 297 نمبر روایت ہے۔ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتی ہیں وَإِنْ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صلی اللہ علیہ وسلم لَا يُدْخِلُ عَلَيَّ رَأْسَهُ وَهُوَ فِي الْمَسْجِدِ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں مجھ پر اپنا سر جو ہے داخل کرتے، فَأُرَجِّلُهُ، میں کنگھی کر دیتی سر کو، وَكَانَ لَا يَدْخُلُ الْبَيْتَ إِلَّا لِحَاجَةٍ إِذَا كَانَ مُعْتَكِفًا، اور اعتکاف کی حالت میں سوائے کسی خاص ضرورت کے آپ گھر میں داخل نہیں ہوتے تھے۔ اگلی روایت سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے صحیح مسلم میں 297 نمبر روایت ہے۔ اپنا احوال بیان کرتے ہیں ان كنت لا ادخل البیت للحاجۃ، میں ضرورت کے تحت اعتکاف میں گھر میں آ جاتی، والمریض فیہ، تو اس میں کوئی بیمار ہوتا گھر میں، فما اسأل عنہ الا وانا مارۃ، تو میں گزرتے اس کے بارے میں پوچھ لیتی۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا يدخل علی راسہ وهو فی المسجد، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں میری طرف اپنا سر داخل کرتے، فأرجلہ، میں کنگھی کر دیتی، وکان لا يدخل البیت الا لحاجۃ اذا کان معتکفا، اعتکاف کی حالت میں کسی ضرورت کے تحت ہی آپ گھر سے نکلتے تھے۔ اب ضرورت کیا ہے، اس پر تو اتفاق ہے کہ بولو براز کے لیے گھر میں آنا، کیونکہ اس وقت مساجد میں واش رومز، لیٹرین نہیں تھی، تو آپ کو قضائے حاجت کے لیے گھر جانا پڑتا تھا۔ ایسی صورت میں مساجد میں اگر یہ انتظام نہیں ہے اور اس کا گھر قریب ہے تو گھر میں جا کے قضائے حاجت کر سکتا ہے۔ جامع اصول میں یہ حافظ جزری لکھتے ہیں حوائج الانسان کثیرۃ، انسان کی ضروریات تو بہت زیادہ ہیں، یہاں کہنا کہ خاص ضرورت کے تحت آتے ہیں، اب انسان کی ضروریات تو بہت زیادہ ہیں۔ والمراد منها هنا كل ما يضطر الیہ مما لا يجوز له، تو یہاں ضرورت سے مراد ہر وہ کام ہے جو اسے شدید اس کی ضرورت ہوتی ہے معتکف کو اعتکاف کی حالت میں۔ تو زہری نے اس کی تفسیر بیان کیا کہ اس سے مراد بولو براز ہے، کہ پیشاب کرنے کے لیے، پخانہ کرنے کے لیے، تو اس پر تو اتفاق ہے سب کا، اس میں اختلاف نہیں۔ آگے اختلاف ہے جس طرح کھانا پینا
اس کے لیے کوئی کھانا دینے والا نہیں، اس کو کوئی پانی دینے والا نہیں، تو یہ گھر پہ جا کے کھانا کھا لے یا پی لے، یا گھر سے کھانا لے یا پی لے۔ بیمار ہے کوئی، جمعہ کے لیے کیا آئی ہے، اس کو مسجد میں باہر جانا پڑتا ہے، غسل جنابت کے لیے اس کو گھر پہ جانا پڑتا ہے، مسجد میں انتظام نہیں ہے، تو یہ ضروریات ہیں، تو ان ضروریات کے تحت بھی گھر میں جایا جا سکتا ہے۔ تو ان سے یہ ثابت ہوا کہ اگر اس طرح کا مسئلہ ہے۔ اسی طرح ایک اور مسئلہ ہے، میرات المفاتی میں اس کی علامہ عبید الرحمن مبارک پوری نے تفصیل بیان کی ہے کہ اگر مساجد ایسی مسجد میں اعتکاف بیٹھا ہے جہاں جمعہ نہیں ہوتا، جمعہ دوسری مسجد میں ہوتا ہے، تو وہ جمعے کے لیے وہاں جا سکتا ہے، تو یہ سارے کام معتکف کر سکتا ہے، اس کی اجازت ہے۔ تو اعتکاف میں اسے جب تک شوال کا عید کا چاند نظر نہیں آتا ٹک کے اعتکاف کرنا چاہیے، یہ نہیں کہ شروع میں جوش و جذبہ تھا، آہستہ آہستہ اس کے لیے وقت گزارنا مشکل ہو گیا ہے، تو اب 10 دن ہی اللہ کے رسول، صحیح بخاری میں یہ تفصیل ہے، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتی ہیں کہ جب 10واں آخری عشرہ شروع ہو جاتا 10 ذی الحجہ، تو آپ اپنی رات کو بیدار کرتے، اپنی بیویوں کو جگاتے، تو بالکل عبادت کے لیے جو ہے وہ اپنے آپ کو چاق و چوبند کر لیتے تھے۔ تو یہ طریقے ہیں۔ اب اعتکاف کچھ چیزیں ہیں جس سے اعتکاف باطل ہو جاتا ہے، تو اس کی ایک یہ بیان کیا ہے کہ مسجد میں ضرورت کوئی نہیں، ویسے باہر چلا جائے بغیر ضرورت کے، اس سے اعتکاف ختم ہو جاتا ہے۔ اسی طرح مساجد میں اس نے اپنی بیوی کے ساتھ اعتکاف کی حالت میں مباشرت کر لی تو اس کا اعتکاف باطل ہو جائے گا۔ تیسرا ہے، اگر عورت نے اعتکاف شروع کیا تھا، اعتکاف کے دوران اس کا حیض شروع ہو جاتا ہے، تو اس کا اعتکاف ٹوٹ جائے گا، اسے مسجد سے باہر آ جانا چاہیے۔ السلام علیکم۔